جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ علیہ وصحبہ یا حبیب۔ میں نثار حسن درویشی ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جو ہے نا ریویو کریں گے آج کے میچ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میچ ہوا، زبردست میچ ہوا، دونوں سائڈیں زبردست کھیلی، تقریباً جو ہے نا وہ یہ پینڈولم کی طرح اور سی سا کی طرح جو ہے نا میچ کبھی اوپر نیچے کبھی دائیں کبھی بائیں جاتا تھا۔ انڈیا نے زبردست شروعات کی، پاکستان کو پہلے دونوں جو بیٹسمین ہیں وہ آؤٹ کیے اور پاور پلے جو ہے نا وہ انڈیا کے نام رہا۔ اس کے بعد پاکستان کے شان مسعود اور طاہر احمد نے بڑی اچھی بیٹنگ کی اور سنبھالا دیا اپنی ٹیم کو، زبردست لے کر گئے، خاص کر کے جو ہے نا شان مسعود آخر تک گئے اور افتخار احمد کو ساتھ کھلاتے رہے۔ طاہر احمد نے بڑے اچھے جو ہے نا وہ شاٹس کھیلے اور تقریباً اپنے 3 سال کے بعد ایک 50 سکور کی، لیکن اچھے ٹائم پر اچھے وقت پر کی۔ پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے تو پاکستان 159 رنز بنانے میں کامیاب ہو گیا اور بڑا تگڑا سکور سمجھا جاتا تھا فاسٹ بالنگ کے ساتھ۔ میں پہلے سوچ رہا تھا پاکستان کے ایک بالر جو ہے نا وہ فاسٹ کم ہے، نواز کی جگہ جو بنتی رہی تھی وہ ان کی جگہ کھیلنا چاہیے تھا محمد وسیم جونیئر کو، کیونکہ بڑے اچھے بالر ہیں وہ بھی اور آل راؤنڈر بھی ہیں، ایک دو ٹلا تو وہ لگا لیتے ہیں۔ اور پاکستانی بالر آپ کو پتا، پاکستانی بالروں نے شہنشاہ افریدی نے بھی اچھے رنز کیے، 15-16 رنز کر گئے، حارث رؤف نے بھی جو ہے نا اچھے رنز کیے، 2-2 3-3 4-4 بالیں کھیل کر وہ اتنے رنز کرتے رہے اور ٹھیک ٹارگٹ جو ہے نا وہ دے دیا، اچھا کھیلے۔ انڈیا جو ہے نا وہ پریشان تھا، گھبرایا ہوا تھا، لیکن انہوں نے بھی اچھا کھیلا۔ پاکستان نے بالنگ جب سٹارٹ کی تو زبردست بالنگ کی، انڈیا کی جو ہے نا وہ 3 وکٹیں گر چکی تھی پاور پلے میں، 3 وکٹ پہ 6 اوور میں تقریباً 31 رنز تھا، پاکستان کے 2 وکٹ پر جو ہے نا 32 رنز تھا شاید، اسی طرح تقریباً ایک جیسے، لیکن پاکستان نے بہتر۔ اس کے بعد پاکستان نے کافی سارا قابو کیے رکھا۔ ٹرننگ پوائنٹ میچ کے جو 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی جن پر بات کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے بابر اعظم کی کپتانی کوئی اچھی نہیں رہی، بیٹنگ تو آپ کو سامنے ہی ہے، وہ تو جیسی بھی تھی، لیکن کپتانی بھی جو ہے نا وہ پریشر میں کی۔ جس اوور میں نواز کو تقریباً 20 رنز لگے، اس سے پہلے شاداب اور محمد رضوان کہہ رہے تھے کہ اس سے اوور نہ کرو، 1-2 اوور جو ہے نا فاسٹ کا کروا لو، لیکن اس نے مومنٹم دیا، اسی اوور نے مومنٹم دیا اور بابر اعظم نے بات نہیں مانی اور کر دیا۔ پہلا فیصلہ تو یہ کیا کہ 2 سپنر کھلائے، سپنر اگر ضرورت پڑتی تو افتخار بھی کر سکتے تھے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے نا وہ انہوں نے پھر پرسسٹ کیا، ساتھ جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، بات سمجھنی چاہیے۔ واقعی اس سے پہلے جو ہے نا سپنر کو 9 رنز لگا تو وہ لگ رہا تھا کہ مومنٹم جو ہے نا وہ بنے گا یہاں سے، تو پھر بھی جو ہے نا اس نے اوور دیا بابر اعظم نے، وہاں پہ جو ہے نا بنتا تھا کہ کرتے جو ہے نا ایک تو فاسٹ اوور کر لیتے تو پریشر بہت زیادہ انڈیا پر چلا جانا تھا، بہت زیادہ۔ آخری اوور میں جو ہے نا وہ بے شک کرواتے سپنر سے، لیکن پریشر بہت زیادہ، اور پریشر میں 1-2 وکٹ نکل آتی ہے۔ یقیناً انہوں نے جو ہے نا وہ جو بھی آپ بالر لگاتے اسے مارنے کی کوشش کرنی تھی اور اس میں وکٹ نکلنے کے چانسز تھے، یہ ہوتا وہ ہوتا اب بات نہیں، لیکن گیم کی سینس جو ہے نا وہ ہونی چاہیے۔ گیم کی سینس نہیں بنتی تھی کہ 1 اوور مار پڑی ہے تو پھر آپ نے دوبارہ سے جو ہے نا وہ وہاں سے نظر آ رہا تھا کہ بنے گا، مومنٹم بنے گا، تو پھر آپ جو ہے نا اوور دے رہے ہیں۔ اس سے بہتر تھا کہ آپ جو ہے نا وہ فاسٹ 1-2 اوور کروا لیتے، 1-2 وکٹ نکل آتی، کیونکہ تینوں فاسٹ بالرز کے 2-2 اوور تھے، تینوں سے 1-1 اوور کروا لیتے، آپ ایک تو قریب آ جاتے، دوسرا آپ کو جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا اس میں 3 اوور میں کوئی 1 وکٹ نکل آتی تو جو ہے نا پاکستان کافی آوی ہو جاتا، اور اگر رنز بھی جو ہے نا وہ 8-10 7-8 7-8 سے بنتے تو پھر بھی جو ہے نا ایوریج
کافی ساری اوپر چلی جاتی اور پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا. لیکن بابر اعظم کی غلطی تھی, ماننا نہ ماننا بعد کی بات ہے, لیکن غلطی تھی, بہت بڑی غلطی کی انہوں نے. پہلے ایک فاسٹ بالر کم کھلانے کی, دوسرے نمبر پر پھر پرسسٹ کرنے کی کہ اوور کرائیں. آگے پیچھے جو ہے نا افتخار سے بھی کروا لیتے ہیں اور افتخار سے ہی کور کروا لیں. ڈفرینٹ ہوتے ہیں. افتخار جو ہے نا وہ لو ٹریجیکٹری سے کرتے ہیں اور جو ہے نا ایک تو ان کا اینگل بنتا ہے باہر کی طرف. یہ پچیز ایسی تھی ٹرن نہیں لے رہی تھی, اینگل سے بال کرنے والی تھی. اور افتخار کا اینگل جب وہ راؤنڈ دی وکٹ آتے ہیں رائٹ ہینڈ کو تو وہ باہر کی طرف نکلتی ہے. وہاں سے جو ہے نا چھکا مارنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. جس طرح پانڈیا آؤٹ ہوا آخری اوور میں نواز کی بال پر, وہ تقریباً سارے جتنے بھی بیٹسمین رائٹ ہینڈڈ بنتے ہیں افتخار کی بالنگ پر, ان کے لیے وہ ایسی طرح کے مسائل بنتے ہیں. اینگل جو ہے نا وہ باہر کی طرف نکل رہا تھا اور اسے کراس کھیلنا پڑتا تھا. سیدھا کھیلتے تو پھر بھی مسائل بنتے. اور آپ کو ایک فاسٹ بالر کھلانا چاہیے تھا. اس کے بعد کوہلی کی جو بیٹنگ ہے وہ اس کا جو ہے نا وہ تعریف نہ کرنا منافقت ہوگی, بری بات ہوگی. کوہلی نے بڑی زبردست جو ہے نا وہ اننگ کھیلی, اچھے طریقے سے لے کر چلے. اس کے بعد وہ شاٹس بڑے اچھے کھیلے. پانڈیا نے بھی ساتھ دیا, وہ بھی ایک اچھی اننگ تھی. اگرچہ پانڈیا جو ہے نا پھنسے ہوئے تھے لیکن پہلے جو ہے نا ان میں کافی بہتر مومنٹم دیا, گیم کو مومنٹم انہوں نے دیا, انڈین اننگ کو مومنٹم دیا, تو اس وہاں پر کافی چینج ہو گئی تھی. پھر جب آپ نے 48 رنس تھے آخری 3 اوور میں, تو پھر آپ پیچھے 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 لے کر جاتے رہے. تو نواز کا اوور وہ بھی ایک مسئلہ تھا. اور اس پر ایک مسئلہ یہ بھی ہوا کہ پاکستان کے جو فاسٹ بالر ہیں, خاص کر کے حارث رؤف اور شہنشاہ افریدی, ان نے اچھی بالنگ نہیں کی. آخری دونوں اوور انہوں نے اچھی بالنگ نہیں کی. بالنگ تھی, آپ بال کر کے دیکھ چکے ہیں تقریباً اس وقت 37 اوور ہو چکے تھے میچ کے, اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس پچ پر سپیڈ سے بال کریں اور باڈی پر بال کریں تو کھیلا نہیں جا رہا تھا. پاکستان کے جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا اشرف علی آؤٹ ہوئے, جس طرح آپ نے دیکھا جس طرح بیٹ رضوان کا کہاں پہ لگا, آپ نے دیکھا جتنی بھی شارٹ بال تھی وہ تیز آ رہی تھی اور جسم اوپر آ رہی تھی. جس طرح سوریا کمار یادو آؤٹ ہوئے تو انہوں نے بالنگ جو ہے نا اس موقع پر آگے کرنے کی کوشش کی, آگے کی. حارث رؤف کو جو پہلا چھکا لگا وہ سلو بال پہ تھا, دوسرا چھکا جو وہ ایک تو آف لائن تھی, لیگ سائڈ پہ تھی اور آگے تھی. یہ دونوں بالیں انتہائی غلط تھی. اس سے پہلے زبردست اوور کر رہے تھے, آپ کو سلو بال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ سلو بال چل نہیں رہی, لوگ چاہتے ہیں کہ سلو بال ہو, تو پھر آپ وہاں پہ سلو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی سپیڈ سے بالیں نکل رہی ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا ان کو کیا ہو رہا ہے. بال تو وہ پچ میں مارنے سے اور وکٹ میں رکھنے سے کافی بہتر اس کے نتائج آ رہے تھے. گڈ لینتھ پہ جو ہے نا سپیڈ جتنی سپیڈ ان کی ہے, گڈ لینتھ پہ چھاتی پر بال جو ہے نا چھکا نہیں مار سکتے تھے, بڑے مشکل تھا. لیکن بالنگ ہی نہیں. شہنشاہ افریدی نے بھی ساری بالنگ جو ہے نا وہ لیگ سے باہر نکالتے رہے, لیگ سے باہر اندر کی طرف آتے رہے, جو زیادہ آسان تھا لیگ کی طرف انہیں اٹھانا. سونے پر سہاگا. پھر آخری اوور میں امپائرنگ آپ نے دیکھی, انتہائی ناقص امپائری تھی اور میچ سارے کا سارا جو ہے نا وہ انڈیا ٹھیک ہے, انڈیا جیتا ہوا ہے یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن میں بھی پھر بھی جیتا. لیکن اب جو ہے نا وہ ڈیبیٹ کافی ساری چھڑ گئی ہے. نو بال جو واضح طور پر نو بال نہیں تھی, کلیئر نو بال نہیں تھی. دوسرا امپائر نے اس میں چیک بھی نہیں کیا. اس سے پہلے ایک بال شان مسعود نے کھیلی, نگل تقریباً اپنی جگہ چھوڑ کر. آئی سی سی کا رول ہے کہ اگر آپ اپنی پوزیشن چھوڑ کر کوئی بال کھیلتے ہیں تو وہ نہ وائٹ ہوگی نہ نو ہوگی. یہ پوزیشن ہے, آپ چیک کر لیجئے گا یہ رول دوبارہ سے, کہ اگر وائٹ بال آپ لیگ کے باہر وائڈ ہے, ہر بال وائڈ ہے, لیکن اگر آپ اپنی پوزیشن چینج کر گئے
شان مسعود کی ایک اننگ آپ نکال کر دیکھ لیجئے کہ ایک بال اس نے جو ہے نا وہ ریمپ سٹروک کھیلنے کی کوشش کی، کافی آگے چلے گئے اور کافی وائڈ بال تھی، کافی ساری وائڈ بال تھی، لیکن امپائر نے نہیں دی۔ اسی طرح نو بال کے وقت کوہلی جو ہے نا وہ کافی باہر نکلا ہوا تھا، آپ دیکھ لیجیے کریز چھوڑی ہوئی تھی، اور یعنی تقریباً 1.5 سے 2 میٹر ابھی ٹریول کرنا تھا بال نے، اگر ٹریول کرتی تو یہ بھی جو ہے نا جہاں پر کنٹیکٹ ہوا اس کا بیٹ کے ساتھ وہاں پر بھی نو بال نہیں تھی، اور اگر 1.5-2 میٹر اور ٹریول کرتی تو وہ کافی ساری نیچے ہوتی۔ یہ امپائر کا انتہائی غلط فیصلہ تھا، کروشل ٹائم پر انتہائی غلط اور جانبدار فیصلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نو بال سپورٹس مین شپ کہتی ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، لیکن آپ ریویو تو کرا لیں۔ امپائر دیکھ لیجیے، امپائر چھکا دیکھنے جا رہا ہے، پہلے جو ہے نا وہ فوری طور پر اس نے نو بال نہیں دی، وہ چھکا دیکھنے گیا ہوا ہے، پھر بعد میں کوہلی نے کہا تو پھر نو بال دی لیگ امپائر جو ہے۔ تو یہ اس طرح نہیں، اگر نو ہوتی تو پہلے ہی، اگر نو ہوتی تو وہ پہلے ہی دیتا، اسے چھکا دیکھنے کی ضرورت بعد میں پڑتی، پہلے نو بال تو دیکھو نا، اس نے دیکھی نہیں، بال دے دی۔ ہاں ڈاؤٹ تھا، کافی سارا ڈاؤٹ تھا، آپ ریویو لے لیں، پھر تھرڈ امپائر دیتا تو کافی سارا جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتا۔ لہٰذا جو ہے نا اس نو بال کی وجہ سے کافی سارے مسائل جو ہے نا بعد میں بنے، اور ڈیبیٹ جو ہے نا کافی لمبی ہوگی۔ اس کے بعد جو وکٹ پر لگی تو ڈیڈ بال ہو جاتی ہے، یہ رول ہے کہ جب بال ڈیڈ ہو جائے تو پھر آپ رن نہیں لے سکتے، وکٹ پر لگ گیا اگر تو جو ہے نا وہ وکٹ پر نہ لگتی، مس ہوگی، پھر آپ رنس لے سکتے ہیں، تو لیکن وکٹ پر لگ کر بولڈ ہو، شارٹ ہو، کیچ ہو، فری ہٹ میں یہ تو نہیں ہوتا کہ جو ہے نا وہ رنز بھی آپ نے لینے، اگر آؤٹ جو ہے اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے، لیکن رنز کا جو ہے نا وہ بال ڈیڈ ہو جاتی۔ کافی سارے لوگوں نے اس پر جو ہے وہ اپنے کمنٹس دیے، اعتراضات کیے ہیں، خاص طور پر ناصر حسین نے اور بریڈ ہاگ نے، اور بہت سارے دوسرے لوگوں نے بھی اس پر بات کی ہے، خاص کر کے نو بال پر، اور یہ متنازع تھا۔ میچ تقریباً برابر رہا، کوئی بھی جیتا، پاکستان جیتے، انڈیا بھی جیتے تو کوئی مسئلہ نہیں، اتنا اچھا میچ ہو کر کوئی بھی جیتے تو وہ دونوں ہی جیتے ہوتے ہیں۔ انڈیا ہارتا تب بھی دونوں برابر تھے، دونوں جیتے ہوئے تھے، لہٰذا اس میں جو ہے نا وہ مسئلہ کوئی نہیں تھا، لیکن امپائرنگ کی وجہ سے کافی سارے مسائل بن گئے۔ امپائرنگ کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ سارا میچ متنازع ہو گیا ایک اوور کی وجہ سے، تو یہ دونوں فیصلے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں تھے، خاص کر کے نو بال سے اب چلے اس کے بعد کا جو ہے نا وہ سارا سینیریو بنا، 3 رنز بھی لیے، یہ بھی ہوا، لیکن وہ جو ہے نا وہ مناسب نہیں تھا۔ یہ جو ہے نا ڈیبیٹیبل رہے گا، یہ فیصلے غلط تھے دونوں، تو میچ ٹھیک ہے انڈیا نے جیت لیا، لیکن فیصلے جو ہے نا وہ متنازع تھے۔ اس کے بعد اب آپ آگے دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے پاس ابھی کافی سارے چانسز ہیں، پاکستان جس طرح کھیل رہا ہے، پاکستان کے انشاءاللہ جو ہے نا وہ چانسز ہیں، آسانی سے انشاءاللہ کھیلیں گے سیمی فائنل، لیکن اسی طرح انہیں کھیلنا پڑے گا، اور فیصلے جو ہے نا وہ بہتر کرنے، پچ کے مطابق کرنے پڑیں گے۔ بابر اعظم کو تھوڑا سا بولڈ ہونا پڑے گا، اس طرح نہیں کہ جو ہے نا وہ مشورہ دے رہے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ماننی پڑتی ہیں، کر لینا چاہیے۔ البتہ پاکستان اس طرح کھیلتا رہے تو انشاءاللہ سیمی فائنل امید ہے کھیلے گا۔ پاکستان زندہ باد۔